الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراسرار خزانہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود خواہ کا رخسار چوما۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، وہی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، اپنا وہ منہ جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی۔ میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے اقدس یعنی مبارک منہ کے قریب کیسے کروں؟ میں نے اپنا رخسار یعنی گال سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا اور میرا رخسار 8 روز تک خوب خوشبودار رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان سننے کے آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی سے ادھر ادھر یا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ٹیپ لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمانوں کی صفات سے نہیں۔ سورۃ الانبیاء 2 اور 3 آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ یتیموں کی دیوار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام کا مشہور قرآنی واقعہ جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام ایک شہر میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے باشندوں نے ان حضرات کی نہ مہمان نوازی کی نہ ہی کھانا حاضر کیا۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام نے وہاں ایک بوسیدہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک کو نہیں پوچھا، ان کی یہاں دیوار کی خدمت کا کام تعجب انگیز تھا، لہذا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام نے حضرت سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام سے فرمایا، آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام نے کہا، یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا جاتے، لہذا آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لیں۔ ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر بھی رحمت ہوئی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، وہ نیک آدمی ان بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت پر جا کر والد بنتا تھا۔ خزانہ لاجواب۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ان کے والد کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں۔ ان کے والد نیک اور پرہیزگار تھے، لہذا ان کا خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ 7 عبرت ناک عبارات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی برکت سے ان کی اولاد بلکہ ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیک آدمی کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کے فیوز و برکات سے نہ جانے کتنے لوگ متمتع و مالا مال ہوتے ہیں۔ ابھی جس خزانہ لاجواب کا ذکر ہوا اس کا تذکرہ سورۃ الکہف پارہ 16 آیت 82 میں کچھ یوں ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر 7 عبرت آموز عبارات منقوش تھیں۔ نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے جو موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنستا ہے۔ نمبر 2، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن و منہمک یعنی مشغول اور کھویا ہوا ہے۔ نمبر 3، اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر مغموم ہوتا ہے۔ نمبر 4، کتنا عجیب ہے وہ آدمی جس کو یقین ہے کہ قیامت کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دنیا کی دولت جمع کرنے کی دھن میں مگن ہے۔ نمبر 5، حیرت ہے اس شخص پر جو جہنم کو سخت ترین عذاب کا مقام تسلیم کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا۔ نمبر 6، عجیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ عز و جل کو پہچاننے کے باوجود غیروں کے تذکرے کرتا ہے۔ نمبر 7، تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر بھی دنیا کی راحتوں میں گم ہے۔ اسی طرح اس کا حال بھی عجیب ہے جو شیطان کو جان و ایمان کا دشمن جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی کرتا ہے۔ موت کا یقین اور ہنسنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان 2 یتیموں کے خزانے لاجواب پر ان 7 عبارات کا پراسرار خزانہ بھی کافی عبرتناک ہے۔ یہ پراسرار خزانہ ہمیں عبرت کے مشکبار مدنی پھول پیش کر رہا ہے۔ واقعی موت کا یقین رکھنے والوں کا ہنسنا تعجب خیز ہے۔ دنیا کو فانی ماننے کے باوجود اس میں مطمئن رہنا حیرت انگیز ہے۔ تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود دنیا کا مال نہ ملنے پر یا نقصان ہو جانے پر واویلا کرنا حیرتناک ہے۔ جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، قیامت میں حساب کتاب زیادہ، یہ سب کو یقین رکھنے کے باوجود ہر وقت اس سوچ میں رہنا کہ بس کسی طرح دولت میں اضافہ ہو جائے، یہاں کاروبار ہے تو وہاں بھی برانچ کھل جائے، اس طرح کی دھن میں مگن رہنے والے پر کیوں حیرت نہ ہو کہ جب اسے یہ معلوم ہے کہ بروز قیامت مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑ جائے گا، تو آخر پھر وہ اتنی دولت کیوں جمع کرتا چلا جا رہا ہے؟ اسے مال و دولت کے حریصوں کے عبرت ناک انجام سے آخر کیوں درس حاصل نہیں ہوتا؟ کل قیامت کی کڑی دھوپ میں اپنے کثیر مال و دولت کا حساب کس طرح دے سکے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں۔ وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے
تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم میں اجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے، جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر جہنمی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر اوپر سے اسے گرایا جائے گا تو 70 سال میں وہ نیچے پہنچے گا۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے۔ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ جہنم کی خطرناک غذائیں۔ لذیذ غذائیں مزے لے لے کر کھانے والوں کو جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ فریاد کریں گے تو انہیں آگ کے کانٹے والا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، تو انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں ایسے کھانے کے وقت وہ پانی پیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کی بالٹیوں سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ و بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ جھوٹے کے جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا۔ زنبور یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار یعنی پوچھنے پر عرض کیا گیا، یہ لوگ آدمیوں کا گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے تھے۔ زندگی مختصر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے۔ ان قریب ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی اور ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ ہماری ساری آرزوئیں خاک میں مل جائیں گی۔ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہمیں کام آئے گی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ،
جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ مستقبل کا ڈاکٹر۔ سردار آباد فیصل آباد کے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کا ایک ذہین ترین طالب علم اپنے دوست کے ہمراہ پکنک منانے چلا۔ پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا دوست ندی میں تیرنے کے لیے اترا مگر ڈوبنے لگا۔ مستقبل کے ڈاکٹر نے اس کو بچانے کی غرض سے جذبات میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ تیرنا تو جانتا نہیں تھا، لہذا خود بھی پھنس گیا۔ قسمت کی بات کہ اس کا دوست تو جوں توں کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر مستقبل کا ڈاکٹر بیچارہ ڈوب کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ کوہرام مچ گیا۔ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا پانی کی موجوں کی نظر ہو گیا۔ ماں باپ کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، اور وہ بیچارہ ذہین طالب علم MBBS کے فائنل امتحان کا رزلٹ ہاتھ میں آنے سے قبل ہی قبر کے امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکانات کی حکایت۔ حضرت سیدنا صالح مرقدی علیہ رحمت اللہ القوی کا گزر کچھ عالی شان مکانات کی طرف ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں تعمیر کیا؟ وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے سب سے پہلے تم کو آباد کیا؟ وہ لوگ کدھر جا چھپے جو سب سے پہلے تمہارے اندر رہائش پذیر تھے؟ وہ مکان بھلا کیا جواب دیتا؟ غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، جو لوگ پہلے ان مکانات میں رہتے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اب ان کا نام تک لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ان کے بدن خاک میں مل گئے اور ان کے اعمال ان کے گلے کا ہار ہیں۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہیں مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی۔ ہماری فضول سوچ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی بھی کیا خوب مدنی سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے عالی شان مکانات دیکھ کر ان سے عبرت کا سامان کیا، اور ایک ہم ہیں کہ اگر عمدہ مکانات کوٹھیاں بنگلے دیکھ لیتے ہیں تو مزید غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کوٹھیوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی سجاوٹوں کا نظارہ کرتے ہیں، ان کی پائیداری پر تبصرے کرتے ہیں، ان کے بھاؤ کا اندازہ لگاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی مدنی سوچ نصیب ہو جاتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دار ناپائیدار کے حصول کی خاطر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کو نہ ثبات ہے نہ قرار۔ اس کی ظاہری رنگینی و شادابی پر فریفتہ ہونے والوں، یاد رکھو، گرچہ ظاہر میں مثل گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ 2 خوفناک چیزیں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ نفسانی خواہش حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے۔ ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کی اولاد یعنی طلبگار ہے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے بچے یعنی طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اور کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا۔ عمدہ مکان والوں کا انجام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی خواہشات نفس اور لمبی امیدوں کی تباہ کاریاں آج بالکل واضح ہے۔ ابنائے دنیا
یعنی دنیا کے بیٹوں کی کثرت جا بجا ہے کہ جسے دیکھو دنیا سے محبت کا تو دم بھرتا نظر آ رہا ہے، آخرت کی محبت رکھنے والوں کی تعداد نہایت کم ہے۔ ہر ایک دنیا کا مستقبل روشن کرنے کی تگ و دو میں مشغول ہے اور اسی فکر میں ہے کہ جتنی بن پڑے اتنی دولت اکٹھی کر لی جائے، جتنا ہو سکے اسناد حاصل کر لی جائے، جتنا ہو سکے دنیا کے پلاٹ حاصل ہو جائیں۔ اے دنیا میں عمدہ عمدہ مکانات پانے کے طلبگاروں، ذرا دل کے کانوں سے سنو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ الدخان پارہ 25 آیت 25 تا 29، پارہ 25 آیت 25 تا 29 میں ارشاد ہوتا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ ترجمہ کنز ایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے غور فرمایا کہ عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے، خوشنما باغات لگانے والے اور لے لہاتے کھیت اگانے والے یک بارگی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا۔ نہ ان پر زمین روئی، نہ آسمان، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال۔ تو یہ دنیا بس عبرت ہی عبرت ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دائے شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دائے شہرہ جوئی رہے گا۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دگا ہے۔
غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پاکے پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو، کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب جلدی غسال کو بلا لاؤ۔ چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہو، غسل دیا جا رہا ہو،